پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، رکوع نمبر 6 تلاوت، ترجمہ کنز العرفان، تفسیر رقیہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میرا ہر وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ احسان بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے زمانے پر نسبت انبیاء کے باعث مقام عزت بخشا۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن کا خوف رکھو جب کوئی کسی کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گا، اور کافر کی کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی، اور نہ ہی کچھ بدلے میں لے کر اس کی جان بخشی کی جائے گی، اور نہ ہی وہ کافر لوگ کسی کامل کی مدد سے سرفراز ہوں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور ان 10 خصوصی نعمتوں میں سے سب سے پہلے یہ یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے بچایا جو تمہیں بڑی بری سزائیں دیتے تھے، تمہاری نرینہ اولاد کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی بلا یعنی آزمائش یا انعام تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یہ بھی تو نہ بھولو کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تمہیں راستہ دے کر سلامتی سے پار اتار دیا، تم سب کو بچا لیا، اور اس وقت اسی جگہ اس دریا میں فرعون کے لشکر کو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور کیا وہ یاد نہیں رہا کہ جب ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، اور پھر ان کے بعد ان کی ظاہری غیر موجودگی میں تم لوگوں نے سونے کے بولتے ہوئے اور سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے یعنی گائے یا جانور کے بچے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور تم ظالم جان بوجھ کر حق سے الگ ہونے والے تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں اسی نبی کے طفیل معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب تورات شریف عطا فرمائی اور حق و باطل میں امتیاز کا علم عطا فرمایا کہ جس کی بدولت تم راہ ہدایت پر ہو جاتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یہ بھی تمہیں نہیں بھولا ہوگا
جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی برادری سے فرمایا کہ اے میرے امتیو، تم نے گائے کے اس بچے یعنی بچھڑے کی پوجا کر دی، یہ گویا تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، توحید کی برکتوں سے خود کو محروم کر بیٹھے ہو، عقیدہ توحید کی برکتوں سے خود کو محروم کر بیٹھے ہو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ لہٰذا فوراً توبہ کرو اپنے سچے پروردگار کے حضور، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی اپنے ہم قوم مشرک لوگوں کو قتل کرو، اس لیے کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں۔ یہی علاج تمہارے سچے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے شرک کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کی خاطر بہتر ہے۔ جب تم نے اس طرح کر لیا تو پھر اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی فرما دی، تو تمہاری توبہ کو بطفیل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قبول فرما لیا۔ بے شک وہی ہے جو توبہ کو بہت قبول فرمانے والا بے حد مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور ان پانچوں نعمتوں کے ساتھ چھٹی یہ معافی کی نعمت بھی یقیناً تمہیں یاد ہونی چاہیے کہ جب تم نے اتنی بڑی گستاخی کر دی، کہہ دیا کہ اے ہمارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ہم تمہارے اوپر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم کھلے عام صاف صاف اللہ کریم کو دیکھ نہ لیں، یعنی سر عام سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے۔ تو تمہیں بجلی کی زوردار آواز کڑک نے پکڑ لیا، یعنی مار ڈالا، اور تم دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو گیا۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون، پھر ہم نے یعنی اللہ نے تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد زندہ کر دکھایا تاکہ شاید اب تم لوگ کہیں قدردان بن جاؤ۔ یہ نعمت تھی کہ پھر نیک اعمال اور توبہ کے لیے زندہ کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم کس کس نعمت کا تذکرہ کریں کہ ہم نے تمہارے نبی کی دعا سے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا تھا، اور تمہارے اوپر اس کے طفیل من و سلوہ یعنی میٹھے اور نمکین پکے پکائے کھانے نازل کر دیے، اور جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کر دی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، اور یہ یاد رکھو تمہارے ان بڑے بزرگوں نے ہماری اور ہمارے نبی کی بات نہ مانی، تو پھر اس طرح کر کے ان لوگوں نے ہم پر یعنی نبی اور خدا پر کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو تو وہ ایک نصیحت ماننے والے کے لیے نعمت سے کم نہیں کہ جب ہم نے تمہیں فرما دیا کہ اس علاقے میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو جیسے چاہو بلا روک ٹوک، اور دروازہ میں سے سجدہ کرتے ہوئے حطۃ کا لفظ پکارنا ہوگا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہوگا، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ عطا کر دیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو ظالموں نے اس کے سوا اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب اتارا، اس لیے کہ وہ اپنی بدعملی کے سبب سزا کے لائق ہو کر نافرمانی کرتے تھے۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، رکوع نمبر 6
تفسیر رقیہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، ہمارے مشائخ کرام کی نظر کرم ہے، میری ماں جی سرکار کی دعائیں نگاہیں، دفتر والے بابا جی کی، سادات کنگر شریف کی، کہ الحمدللہ ہم لوگ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کے بہت پیارے رحمتوں بھرے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اپنی اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نعمت علم سے، نعمت حکمت سے اور نعمت دین سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب پر کرم فرمائے، مجھ پر کرم فرمائے، ہماری نسلوں پر کرم فرمائے، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت اور بلندیوں کے بڑے بڑے مقام دے، مگر کبھی غرور اور تکبر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں یا اپنی روایات سے منہ موڑ لیں۔ نہیں، جتنی مرضی ہے اونچی اڑان اڑو، جتنے مرضی اونچے علم حاصل کر لو، لیکن یاد رکھ لینا اپنے بزرگوں، اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے ادب کا سودا کبھی نہ کرنا۔ جتنے بڑے ہو جاؤ یہی سمجھ لینا کہ ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ بس جب آپ کسی بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا، کسی سلسلے کا ہاتھ، کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ اپنے آپ کو دے کر اس کی توجہات لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے نا، تو یقین جانو کہ آپ کی زندگی کا ہر پل نور والا، برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کی وہ توحید جو شیطانی توحید نہیں ہے، وہ جو ملکوتی توحید ہے، فرشتوں والی توحید ہے، اس توحید کی برکات آپ کو ملے گی۔ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک شیطانی توحید جس میں اللہ کو ماننا ہے اور ساتھ اللہ کے سارے پیاروں کی گستاخی کرنی ہے، اس کو شیطانی توحید کہتے ہیں۔ ایک رحمانی اور ملکوتی اور اللہ کی ربانی توحید ہے، وہ توحید وہ ہے جو انبیاء لے کے آئے، اس میں یہ ہے کہ اللہ ہی کو ماننا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پر اللہ کے ہر پیارے کا، جس سے اللہ ادب کرائے، جس کا ادب کرائے اس کا ادب کرنا ہے، اللہ جس کی تعظیم کرائے اس کی تعظیم کرنی ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، اہل کتاب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی اور حضور کو نہیں مانا مدینہ شریف میں، تو اللہ پاک نے ان کے بڑوں پر جو کچھ کرم کیا اس کو بھی سامنے رکھا، اور اس کا احسان بھی ان یہودیوں کو یاد کرا کے تو ان کے اوپر بھی اس احسان کا تذکرہ کر کے اس نعمت کو جتلایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پاک کے محبوبوں کی بے ادبی ہو جائے تو نسلوں پر کیا گیا ہے احسان بھی اللہ تعالیٰ گنتا ہے، جتاتا ہے۔ گزر گئے وہ لوگ جنہوں نے پیچھے کیا تھا، اس قوم کے پچھلوں نے انبیاء کو شہید کیا تھا، بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ صاف ظاہر ہے مدینہ شریف کے اندر رہنے والے لوگ بچھڑے کی پوجا تو نہیں کر رہے تھے نا۔ صاف ظاہر ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں جتنی بھی ہیں کہ فرعون نے ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، بچیوں کو زندہ شروع کر دیا، تو زندہ رکھنا شروع کیا، تو یہ کام مدینہ شریف تو نہیں ہوا۔ غرق کیا فرعون کو، تو یہ کام بھی مدینہ شریف میں تو نہیں ہوا، بلکہ یہ ساری باتیں پچھلی قوموں میں گزشتہ کئی 100 سال پہلے ہو چکی، مگر سینکڑوں سال پہلے بھی کسی قوم پر ہونے والے احسانات کو اللہ تعالیٰ اس وقت ضرور گنواتا ہے جب وہ قوم نبی کی تعظیم سے دور ہو جائے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کائنات میں اس وقت جتنا کرم ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج کائنات میں جتنا امن ہے، جہاز بنا کے ہواؤں میں اڑ رہے ہو، جتنی بھی کائنات میں سائنسی ترقی ہو رہی ہے، سب مصطفیٰ کی دہلیز کا صدقہ ہے، نبی پاک کی نالین کا صدقہ ہے۔ حضور تم تو چاند پہ جا کر پہنچ کر اس کا تذکیر کر رہے ہو، نبی پاک نے تو مکے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اس لیے یاد رکھ لینا، جتنی مرضی ہے تم پرواز کر جاؤ، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے باہر نہیں جا سکتے ہو۔ سرکار ساری عالم کائنات کو تنہا معراج کی رات سب جگہ سے ہو کر آئے ہیں۔ تم نے آج جتنے مرضی جہاز بنا لی، جو مرضی ترقی کر لو، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرو گے، پھر یہ ساری ترقیاں تنزلی میں بدل جائیں گی، یہ سارے عروج زوال میں بدل جائیں گے، اور دامن مصطفیٰ سے چمٹے رہو گے تو تمہارے گناہوں پر بھی پردہ پڑا رہے گا۔ یاد رکھ لینا، بچنے کی جگہ صرف ایک ہے اور وہ مدینہ شریف، بچنے کی جگہ صرف ایک ہے اور دامن مصطفیٰ۔ تو ماں جی سرکار نے تفسیر شریف کے شروع میں ہی جو پہلا شعر لکھا وہ فارسی زبان کا ہے، میں طرز کے ساتھ ذرا پڑھتا ہوں۔ شکر حق را
کے پیشوا دار ہیں، شکر حق را کے پیشوا دار ہیں، شکر حق را کے پیشوا دار ہیں، پیشوائے جو مصطفیٰ دار ہیں، پیشوائے جو مصطفیٰ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بھی کوئی مرشد رکھتے ہیں، اور پتہ ہے کون مرشد رکھتے ہیں؟ پیشوائے جو مصطفیٰ دار ہیں۔ ہمارے مرشد کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت مصطفیٰ مرشدوں کے مرشد کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جی سرکار فرماتی ہیں میں نے ترجمہ اس طرح ہی نقل کیا ہے کہ پوری تفسیر وہیں ہو گئی ہے، البتہ کچھ باتیں اور بتا دیتی ہوں۔ جیسے میں نے ابھی کہا ترجمہ نقل کیا ہے، تو اس نقل کرنے سے میری مراد یہی ہے کہ اپنے دامن میں سوائے بزرگوں کی تعلیمات اور قرآن سنت کی اور کیا ہے، اس لیے جو وہاں سے لیا وہی آگے دیا، اپنا اضافہ کچھ نہیں کیا۔ کوئی حوالہ اس لیے میں نے نہیں دیا تاکہ میرا ترجمہ بے سند رہے اور سند والوں کا محتاج رہے، خود سند نہ بنے، ان کی طرف رہنمائی کرنے والا خادم رہے۔ اب ذوق مٹتا جا رہا ہے، یہ حوالے وغیرہ آج سے 30-40 سال پہلے مزہ دیتے تھے، اب نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ مقصود ہدایت ہے، اسے پاؤ پالو، پھر حوالے بغیر بھی ٹھیک ہی ہے، اور وہ نہ ملی تو حوالے سب کارے بے بنیاد ہیں۔ پیاری مسلمان عورتوں، ابھی جو واقعات آپ نے ترجمے میں پڑھے ہیں یہ بڑے سبق آموز ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں یاد رکھ لیں، یہ کوئی تاریخ کی کتابوں کا اسلوب رکھنے والی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ہر واقعہ اپنے نام، وقت، موقع، محل، ماہ و سال کے حساب سے پوری تفصیل سے لکھا ہو۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں کسی واقعے کا اشارہ کر کے جو سبق مل رہا ہوتا ہے اس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ اصل مقصد سے قرآن پڑھنے والا دور نہ چلا جائے، وہ ہدایت کا نور پاتا چلا جائے۔ اس لیے کسی جگہ پر اشارہ کر کے اور بعض جگہ تفصیل کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، یا بعض جگہ ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید میں کئی واقعات کو بار بار بیان کیا جاتا ہے، اس سے ہر مرتبہ ایک نیا نتیجہ اخذ کرنے کی کوئی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں بہت سارے واقعات اس رکوع میں بیان ہوئے، ان سارے واقعات کا اصل مقصد یہ تھا کہ اے کتاب والو، اے یہودیو، تم میرے مصطفیٰ کریم کا انکار کر رہے ہو جبکہ تم پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے احسان کیے ہیں۔ اور بنی اسرائیل سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سید اور عالی نسب کہتے تھے اور بڑے اونچے خاندان والا کہتے تھے، تو اس لیے اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ اے امت مصطفیٰ میں ایسے بلیو بلڈ لوگوں جو اپنے آپ کو دولت کی بنا پر، پیسے کی بنا پر، اپنی کمیونٹی کی بنا پر، اپنے کیپیبلٹی کی بنا پر، اپنی ایبلٹی کی بنا پر، اپنی پرسنالٹی کی بنا پر اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ لوگ دنیا کے اندر بہت بڑے ویلتھیبل ہو گئے ہو اور آپ کا کچھ نام ہو گیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یاد رکھنا تمہاری جھونپڑی بھی قابل عزت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو تمہارا محل بھی تھوکنے کے قابل نہیں ہے۔ یاد رکھ لینا سب سے بڑی عزت، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زبان میں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ جس شخص کے دل میں میرے محبوب محمد عربی کی محبت آ جاتی ہے، میں دونوں جانوں کی نعمتیں اٹھا کے اس کے دامن کے پلو میں باندھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دامن مصطفیٰ سے چمٹ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے لیل و نہار کو سنت رسول کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔